اور ہمارے اور روافظ میں ان 12 ائمہ کو ماننے میں ایک اور بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ہم ان 12 اماموں میں سے حضرت علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک 12 اماموں میں سے کسی بھی امام کو معصوم نہیں مانتے. بولیے معصوم نہیں مانتے. زور سے بولیے. ہم کسی بھی امام کو معصوم نہیں مانتے. ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک معصوم فقط 2 ذاتیں ہیں، ایک انبیاء کی ذات اور ایک فرشتوں کی ذات. انبیاء معصوم ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے وہ تمام انبیاء معصوم ہیں. اور جتنے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں. فقط یہ 2 مخلوقات صاحب عصمت ہیں، معصوم ہیں. ان کے سوائے کوئی بھی کائنات میں معصوم نہیں ہے. سوتے ہوئے بھی نہیں سننا، سنتے ہوئے بھی نہیں سونا، جاگتے ہوئے سننا اور سنتے ہوئے جاگنا، دونوں کام چلتے رہنا. سمجھے آپ؟ کیونکہ یہ عقیدوں کی بات ہو رہی ہے، عمل کی نہیں. عمل سے کروڑوں درجے بلند جو عقیدے ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ عقیدے اگر آپ کے درست رہے، کیونکہ آج انہی عقیدوں پر ہتھوڑے مارنے کا کام کیا جا رہا ہے. انہی عقیدوں کو جو 1400 سالوں سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو آج پامال کیے جانے اور ان عقیدوں کو لے کر سادہ لوح سنی مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا اگر آپ نے پہلے سے درست اور صحیح عقیدے سن لیے، یاد رکھ لیے، اگر کوئی غلط عقیدہ آپ تک آتا ہے تو آپ آرام سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا غور سے سننا ہے آپ کو. تو عرض کر رہا تھا معصوم، یہ جو لفظ آپ سن رہے ہیں یہ فقط لفظ نہیں ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے، شرعی لفظ ہے. اب اس کا ایک شرعی معنی بھی ہے. اس کا شرعی معنی، شریعت جو معنی بیان کرتی ہے وہ کیا ہے؟ معصوم اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات سے گناہوں کا صدور محال ہو. معصوم کہتے ہیں اس ذات کو جس کا گناہ کرنا محال ہو. معصوم اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہ ہی نہ کر سکے، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو. یہ فقط 2 ذاتیں ہیں، انبیاء اور ملائکہ. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام بھی گناہ نہیں کر سکتے. ان سے کسی گناہ کا واقع ہونا، اللہ کی کسی نافرمانی کا واقع ہونا محال ہے. نبی ہونے کے لیے عصمت شرط ہے، نبی ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، یعنی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا. دل میں جس چیز کے ہونے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے وہ چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا پاک و صاف کر دیا ہے. نبی اسی طرح ملائکہ، قرآن میں اللہ فرماتا لا یعصون اللہ، اللہ کی معصیت نہیں کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی ملائکہ کرام سے بھی واقع نہیں ہوتی. اب باقی جو صحابہ ہیں یا اولیاء ہیں یا ائمہ اہل بیت ہیں یا اللہ کے جو برگزیدہ محبوب ترین جو بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا کہ وہ محفوظ ہیں. کیا ہیں وہ؟ معصوم نہیں، پھر کیا ہے وہ؟ محفوظ ہیں. محفوظ کا معنی کیا؟ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر بتقاضائے بشری کسی محفوظ سے، ایسی ذات جو محفوظ کہلاتی ہے، اگر ان سے کبھی کسی گناہ کا صدور ہو بھی جاتا ہے تو اللہ انہیں اس گناہ پر قائم رہنے نہیں دیتا، اس گناہ پر قائم اور باقی رہنے نہیں چھوڑتا. تو گناہ کر سکتے ہیں، اللہ کرنے نہیں دیتا. اللہ کی حفاظت ان کے چاروں طرف رہتی ہے، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ اس گناہ پر انہیں باقی رہنے نہیں دیتا. یہ محفوظ جو ذوات ہیں، محفوظ جو شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. تو ان 12 اماموں کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا؟ یہ 12 ائمہ اہل بیت ہم انہیں معصوم نہیں مانتے بلکہ انہیں محفوظ کہتے ہیں.
محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں بولنا۔ اب دیکھیے روافض کا جو عقیدہ ہے وہ 12 ائمہ کو معصوم ماننے کی حد تک نہیں، بلکہ ان کے یہاں 14 معصومین کا عقیدہ ہے۔ وہ ان 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت سرکار سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں، معصومہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو عقیدے ہیں حضور اکرم علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ دیگر کسی کو بھی معصوم ماننا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف بات ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو روافض ہیں وہ ان 12 اماموں کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ انبیاء کے برابر، سمجھ رہے آپ؟ انبیاء کے برابر مانتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر ماننا کفر ہے۔ اگر کسی غیر نبی کو کوئی آدمی ایک نبی کے برابر مانتا ہے تو ایک کفر، 2 نبی کے برابر مانتا ہے تو 2 کفر، 10 نبی کے برابر مانتا ہے تو 10 کفر، 100 انبیاء کے برابر کسی غیر نبی کو برابر مانتا ہے تو پھر وہ 100 کفر کرنے والا۔ اس طرح جو آدمی کسی ایک غیر نبی کو جتنے انبیاء کے برابر مانتا جاتا ہے اتنے کفر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر 2 غیر نبی کو، کسی ایسے 2 لوگوں کو جو نبی نہیں ہیں، ان کو کسی ایک نبی کے برابر مانتا ہے تو 2 کفر، 3 غیر نبی کو ایک نبی کے برابر مانتا ہے تو 3 کفر، 2 نبی کے برابر مانتا ہے تو پھر اب وہ کفر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو آدمی جتنے غیر انبیاء اشخاص کو نبیوں کے برابر مانتا ہے اور جتنے انبیاء کے برابر مانتا ہے اتنے ہی کفر ہوتے ہیں۔ جو روافض ہیں ان کا عقیدہ کیا؟ 12 امام بھی یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے برابر ہیں۔ اب حساب لگائیے کتنے کفر ہو گئے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ کتنے انبیاء؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ اب کسی ایک غیر نبی کو تمام انبیاء کے برابر ماننا، یہ کتنے کفر ہو گئے؟ 1,24,000 کفر ہو گئے۔ 2 غیر نبی لوگوں کو 1,24,000 انبیاء کے برابر ماننا، اب اس کا ڈبل۔ اس طرح 12 اماموں کو جو تمام انبیاء کے برابر مان رہا ہے، اب کتنے کفر ہو گئے؟ تو اب یہاں دیکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا؟ یہ 12 امام بے شک ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، عرفہ والا ہے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کے بعد والوں میں سے، ایسا اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ لیکن عزیزان گرامی، ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ان 12 اماموں میں سے کسی بھی امام کو کسی ایک نبی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں میں سے۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بنیادی فرق کیا؟ یہ 12 اماموں کو انبیاء کے برابر۔ اچھا، صرف بات یہیں تک نہیں ہے، اگر بات یہیں تک ہوتی بھی تب بھی یہ کفر ہی تھا، لیکن وہ اور آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں، یہ 12 امام بھی انبیاء کے صرف برابر نہیں بلکہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ 12 امام کیا ہیں؟ انبیاء سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، یہ روافض کا عقیدہ ہے۔ جو غیر اہل سنت و جماعت ہے ان کا عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک عقیدہ ضروریات دین میں سے یہ بھی ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں ماننا۔ دوسرا عقیدہ ضروریات دین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بھی نہیں سمجھنا۔ تو اب اگر کوئی آدمی کسی ایک غیر نبی کو کسی ایک نبی کے برابر سمجھتا ہے تو ایک کفر، اور کسی نبی سے افضل سمجھتا ہے تو 2 کفر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح آپ حساب لگاتے جائیں، جتنے غیر انبیاء کو جتنے نبیوں سے افضل کوئی مانتا ہے اتنے ہی زیادہ کفروں میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔
ایک کفر ہی کافی ہے جہنم پہنچانے کے لیے، ایک کفر ہی کافی ہے، ایک کفر پر خاتمہ ہی کافی ہے ابدی جہنمی ہونے کے لیے۔ اگر آدمی اسلام کے سارے عقیدوں کو مانتا ہے، جتنے ضروریات دین ہیں ان تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، لیکن کسی ایک ضروری دینی کا انکار کرتا ہے اور اسی پر اگر اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہاں قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کفر ایک ہی ہے، اسلام کے عقیدے بے شمار ہیں لہذا جنت میں بھیج دو، نہیں، اس ایک کفر کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ بھی چند دنوں کے لیے نہیں، آباد الآباد کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کی اہمیت کو؟ سمجھیں خدا کے واسطے۔ قصے سنائیے، کہانیاں سنائیے، سوچ رہے ہیں کیا آپ؟ یہ عقیدے اگر آپ کے درست رہے اور انہی عقیدوں پر آپ کا خاتمہ ہوا جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، تو یاد رکھیے ان عقیدوں کے ٹھیک اور درست ہونے کی وجہ سے آپ کی بخشش و شفاعت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا، تو یہ جو روافض ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہ ان 12 اماموں کو معصوم اس لیے بھی مانتے ہیں تاکہ ان کو نبی کے برابر بلکہ انبیاء سے افضل بتایا جائے۔ تو یہ کئی طرح کے کفر ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ ان 12 اماموں کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کسی بھی ایک نبی کے برابر بھی نہیں، افضل ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کی باتیں تھیں، ان کو یاد رکھنا۔